الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہی آدمی خیر کے قدم اٹھاتا ہے اور اسی کے فضل سے ہی انسان شر سے بچتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ دعویٰ کبھی نہ ہو کہ ہمارا عمل یا ہم نے کچھ کیا ہے، یہ دعویٰ اللہ کو پسند نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ایسی داستان لکھی ہے تاریخ کے دھرتی کے صفحات پر کہ اس کا اعتراف خود اس کے خالق نے کیا ہے کہ ابراہیم انہیں حق ادا کر قد صدقت الرؤیا. اور اپنی 120 سالہ زندگی کی ساری داستان، محنت، قربانی جب اللہ کو پیش کرنے لگے تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ، جو کچھ میں نے کیا ہے اور میرے بیٹے نے کیا ہے اسے قبول فرما. تقبل کا مطلب قبول فرمانا نہیں ہوتا ہے. ہمارے پاس دامن تنگ ہے لہذا ہم کہتے ہیں قبول فرما. تقبل کے پیچھے ایک پوری ایک مثال میں دوں تب جا کر اس کا لفظ یہ معنی سامنے آئے گا. آپ کسی بڑے آدمی کو بہت حقیر تحفہ اگر دینا چاہیں گے تو آپ اندر ہی اندر کٹ رہے ہوں گے کہ بندہ بڑا بڑا ہے، شے بڑی چھوٹی ہے، پتہ نہیں منہ تو ہی نہ مار دے. اس تصور سے آپ وہ چیز پیش کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں بڑی چیز پیش کر رہا ہوں، بلکہ پہلے سے ہی آپ اپنے اندر اپنی شکست کا اعتراف کر چکے ہوتے ہیں کہ یار بڑا آدمی ہے، چیز چھوٹی ہے. تو اس کیفیت میں جو شخص ہوتا ہے اور وہ چیز جب پیش کرتا ہے نا تو وہاں وہ یہ نہیں کہتا اقبل منا، وہاں وہ کہتا ہے تقبل منا. اقبل کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز آپ کے شایان شان ہے، آپ اسے قبول فرمائیں. اور تقبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز آپ کے شایان شان ہے نہیں اور میری اوقات یہی ہے، میں اس سے زیادہ کر نہیں سکتا، تب برائے مہربانی رد نہ کریں اور قبول فرما لیں. تو جس ہستی کی خدمات کا اس کا رب اعتراف کرے تو وہ تو بڑے فخر سے پیش کرتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں بیٹے کو ساتھ کھڑا کیے ہوئے ربنا، یہی حرم میں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میرے مولا، کوئی شے بھی تیرے دربار پہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، مہربانی کر دے قبول فرما. تو اس وقت ہماری بھی یہی کیفیت ہو. اللہ نے اپنے فضل سے بعض بھائیوں کا، بہنوں کا فرض حج تھا، بعض کا نفل حج تھا، جو بھی تھا احرام باندھنے کے بعد تو سب کے لیے فرض ہو جاتا ہے. اجر مختلف ہوتا ہے، فرض والے کا اور ہے، نفل والے کا اور ہے، لیکن حیثیت دونوں کی فرض بن جاتی ہے. تو جو کچھ ہوا ہے یا اللہ اس قابل کہاں ہے کہ ہم تیرے دربار میں پیش کریں. مہربانی کر قبول فرما لے، تیری بڑی مہربانی ہوگی. میرے پاس اس سے زیادہ اور نہ ہمت ہے نہ سکت ہے کہ میں اس سے بہتر کر کے تیرے دربار پہ پیش کر سکتا. اس کے بعد تو قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بڑے خوبصورت طریقے سے نا حج کے بعد کی پوری زندگی سمجھا رہا ہے کہ حج ایک زندگی میں نا ایک وہ سنگ میل ہوتا ہے اور تبدیل ہونے کا یہ وہ ہوتا ہے. وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ریلوے اسٹیشن پر ایک انجن کو تبدیل کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے نا، ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کر وہ اس کا لیور دباتے ہیں تو ایسے پورا گھوم کے اور سیدھا ہو جاتا ہے جدھر بھی اس پہ چلا. تو حج یہ وہ اس دائرے پہ چڑھنے کا نام ہے. جب بٹن دب گیا تو گھوم کے دوسری لائن پہ چڑھنا ہے، دوسرے ٹریک پہ چڑھنا ہے. وہ اس کے ہم عادی کوئی نہیں، ہم تو اپنی طبیعت کے غلام ہیں، اپنی چاہتوں کے غلام ہیں. انسان اپنے آپ سے ہمیشہ صلح کر کے چلتا ہے، جو اس کا نفس سے کہتا ہے وہ یہ کرتا چلا جاتا ہے، تو ایک عادت بن جاتی ہے. اور اللہ کے امر کے سامنے جھکنا اور پیچھے ہٹنا
یہ مستقل ایک الگ راستہ ہے، وہاں قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرو، یہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے کا کام ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے اس میں حج کا احرام باندھا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ نہ کوئی بےہودہ کام کرے، نہ کوئی بےہودہ گفتگو کرے، اور نہ کوئی بڑا گناہ کرے، اور نہ لڑائی کرے۔ کہنا یہ تھا، لیکن اس کہنے کے لیے جو تعبیر ہے وہ اور ہے۔ اس مفہوم کے لیے تعبیر یہ تھی فمن فرض فیہن الحج فلا یرفث ولا یفسق ولا یجادل، کہ جب احرام باندھ لو تو اب نہ بےہودہ گفتگو کرو اور نہ کبیرہ گناہ کرو اور نہ تم لڑائی کرو۔ لیکن اس کے لیے تعبیر استعمال ہوئی ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ اس کے شاید میں ترجمے سے نہ سمجھا سکوں، میں مثال دیتا ہوں، اس سے بات اللہ کرے کہ واضح ہو جائے۔ جب ہم نے احرام باندھا نا تو چند مخصوص پابندیاں ہمارے ساتھ لگ گئیں، جس میں حلال بھی ہمارے لیے حرام ہو گیا، خوشبو نہیں، کنگھی نہیں، خوشبودار تیل نہیں، خوشبودار صابن نہیں، بیوی کی طرف دیکھنا شہوت نہیں، بیوی کے قریب جانا نہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں، دستانے نہیں، جرابیں نہیں، جوتا نہیں، وہ مخصوص قسم کے سوا کتنی پابندیاں لگیں۔ تو جیسے جیسے ہم احرام سے نکلتے گئے نا وہ پابندیاں ہٹتی گئیں۔ طواف زیارت کرنے کے بعد ہم پھر لوٹ کے اپنی اصل حالت پر آ گئے کہ اب ہر وہ حلال جو تیرے لیے منع تھا اب تیرے لیے وہ دوبارہ حلال ہو گیا ہے۔ ہاں لیکن 3 پابندیاں تیرے ساتھ موت تک لگ گئی ہیں، یہ احرام تم نہیں کھول سکتے ہو، اس احرام میں تمہیں موت تک باقی رہنا ہے، ورنہ تمہاری زندگی کا سفر باطل ہو جائے گا۔ وہ احرام کی پابندیاں توڑو گے تو حج باطل ہو جائے گا یا حج خراب ہو جائے گا۔ باطل ہو جائے تو اگلے سال کر لو، خراب ہو جائے تو تم باذبا کر دو۔ لیکن 3 احرام میں تمہیں بندھا رہا ہوں، اگر یہ تم نے اتار دیے تو تمہاری زندگی کا سفر یا باطل ہو جائے گا یا برباد ہو جائے گا یا خراب ہو جائے گا۔ تو تعبیر آئی لا رفث فمن فرض فیہن الحج، جو حج کا احرام باندھ رہا ہے اب مرتے دم تک کے لیے بےہودہ بات چھوڑو، فحش بات چھوڑو، فحاشی کا راستہ چھوڑو۔ لا فسوق، مرتے دم تک کے لیے کبیرہ گناہ چھوڑو، مرتے دم کے لیے کبائر چھوڑو۔ لا جدال، مرتے دم تک کے لیے جھگڑے چھوڑو، لڑائیاں چھوڑو۔ آگے کہہ دیا فی الحج، تعبیر ہے موت تک کی اور لفظ لگایا حج کا۔ بڑا خوبصورت انداز ہے میرے اللہ کا بتانے کا، سمجھانے کا۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ عربی ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے عربی پڑھ، اللہ کی قسم ایویں بس 1 دونے 2 تے 2 دونے 4 یہ عربی اسی میں پڑھی ہوئی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری گزرے ہیں، ان کا حافظہ ایسا تھا ایک کتاب پڑھ لیتے تھے نا 30 سال تک دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کی سطر بھی بتا دیتے تھے، فلاں سطر میں یہ لکھو۔ ایک ہماری کتاب ہے فقہ کی، نور العیسیٰ، 250 صفحے کی کتاب ہے۔ مصر تشریف لے گئے تھے تو وہاں انہوں نے کتب خانے میں دیکھی، انہوں نے کہا یہ تو فقہ حنفی کی کتاب ہے، آپ ہمیں دے سکتے ہیں کہ ہم وہاں اس کو جا کے چھپا دیں۔ اس زمانے میں یہ تو فوٹو اسٹیٹ تو تھے نہیں، کہا یہ ہمارے پاس تو ایک نسخہ ہم نہیں دے سکتے۔ کہا مجھے بیٹھ کے پڑھنے، وہیں بیٹھ کے پڑھا، ہندوستان آ کے اس کو الف سے یا تک لکھا، ان کو بھیجا کہ اس میں خطائیں، اس میں دیکھ لو کوئی غلطی ہو تو حرف بحرف ویسا ہی لکھ کے بھیجا ہوا تھا۔ لیکن وہ شخص قرآن کا حافظ نہیں تھا، قرآن کا تو ڈل دماغ حافظ ہو جاتا ہے۔ سامنے ان کے حافظ بیٹھے ہوتے تھے، جب کوئی آیت پڑھنی ہوتی تھی تو ان سے کہتے ہاں بھائی وہ آیت پڑھو کیسے۔ تو ایک دن کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنی بڑی بڑی کتابیں آپ کو یاد ہیں، قرآن یاد کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے میں کیا کروں، ایک لفظ میں اتنے معانی میرے اوپر کھلتے ہیں کہ میں اسی میں گم ہو جاتا ہوں، آگے مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا۔ ایک میں اس لیے یاد نہیں کر سکا۔ یہ امت کی بد نصیبی ہے کہ انہوں نے روٹی کمانے والی زبان تو پڑھی انگریزی، لیکن اللہ کو راضی کرنے والی زبان نہ سیکھی، کہ یہ تو جانتے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہے، اتنا تو جان لیتے
میں جبوتی گیا، مجھے دیکھ کے بڑا خوشی بھی ہوئی، صدمہ بھی ہوا۔ خوشی اس بات کی کہ وہاں کا عام آدمی بھی عربی سمجھتا ہے، ریڑھی چلانے والا بھی عربی سمجھتا ہے، اور صدمہ اس بات کا ہوا کہ ہمارا پڑھا لکھا بھی سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں جانتا، صرف نماز کا ترجمہ نہیں جانتا۔ اتنا درد اٹھا، میں کہ یا اللہ، انگریز کی غلامی نے ہمیں کہاں پہنچا دیا۔ وہ جانے کے بعد انگریز نما ہمارے اوپر آقا چھوڑ کے گئے، انہوں نے ایسا ذہن بنایا کہ بس جیسے قرآن ایک صرف ختم کی کتاب ہے، ختم کرو جی، نہیں مردیاں کا ختم تو دکان پہ ختم قرآن، کہ رمضان ختم قرآن تھے، باقی چھٹی جو مرضی پہ کرو۔ لا رفث لا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میرے بندو، میرے حاجیوں، اب تم جا رہے ہو نا، 3 احرام کی پابندیاں تمہارے ساتھ موت تک لگ گئی ہیں۔ دیکھو آپ اپنی زبان کا استعمال صحیح رکھنا، یہ زبان بڑی ناگن ہے، یہ ایسے عجب بات ہے، سانپ تو اوروں کو ڈستا ہے نا، خود تو سلامت رہتا ہے، یہ وہ ناگن ہے جو اپنے آپ کو بھی ڈستی اور غیروں کو بھی ڈستی ہے، خود بھی اپنے زہر میں مرتی اور اوروں کو بھی مار دیتی ہے۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی زنا نہیں کرتا ہے، ہر کاروباری سود پہ کاروبار نہیں کر رہا ہے، ہر آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے، لیکن یہ زبان کی غلاظت میں 100% معاشرہ جکڑا اور پکڑا ہوا ہے، کیونکہ اس گناہ کے لیے نہ کسی چھپنے کی ضرورت ہے، نہ کہیں الگ بیٹھنے کی ضرورت، مسجد میں بیٹھ کے غیبت، مسجد میں بیٹھ کے اگلے کی برائی، ذرا سے غصے پہ ماں بیٹی بہن کی گالیاں، ذرا سے غصے پر اس کو نظروں سے گرا دینا اور ایسے سخت الفاظ بولنا کہ اپنے ہی دین کا ستیہ ناش کر دینا ہے۔ لا رفث، میرے بندو، آج کے بعد بےہودہ راہیں، بےہودہ راستے اور ہر وہ چیز جو بےہودگی کو وجود دے، اس سے بچنا ہے تمہیں۔ جس قوم میں موسیقی پھیل جائے وہ قوم بے حیا ہو جاتی ہے، اور جو قوم بے حیا ہو جائے اللہ اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ انہیں زیر زمین کر دیتا ہے، ان کی زندگی ان سے لے لیتا ہے، اور جب وہ بے حیائی سے اور آگے فحاشی پر آ جائیں، سڑکوں پر آ جائیں، پھر اللہ انہیں پیبند خاک کر دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا کافر فرعون گزرا ہے، سب سے بڑا کافر، کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا میں ہی رب ہوں، رب میں یا اور ہے ہی کوئی نہیں، انا ربکم الاعلی۔ سجدے تو بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو کروائے، مسلمان بادشاہوں کو سجدے ہوتے تھے، مسلمان بادشاہوں کو سجدے ہوتے تھے، لیکن میں رب یہ صرف فرعون نے کہا۔ تو اتنے بڑے کافر کو اللہ نے صرف پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا، پانی کا عذاب، بس قوم لوط پہ 5 عذاب برسائے اللہ تعالیٰ نے، 5 عذاب، لوط علیہ السلام کی قوم پر 5 عذاب، ان کی بے حیائی۔ ہر وہ چیز جو معاشرے کو بے حیا بنا دے اس کو شریعت پہلے روک دے، اور جس معاشرے میں بھی موسیقی آئے گی وہ معاشرہ بے حیا ہو جائے گا، آوارہ ہو جائے گا۔ نوجوان بیٹیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں اور نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو، جو قوم رہبر بن کے آئی وہ ناچ رہی ہے، اللہ اکبر۔ میں رمضان میں آیا نا، لاہور اترا ایئرپورٹ پر، رمضان اور تراویح کے وقت ہماری فلائٹ اتری، تو وہ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا، میری نظر پڑی تو کوئی ٹیلی ویژن والا، پتہ نہیں کوئی جیو والے تھے، وہ لڑکیوں کے ناچنے کا کوئی مقابلے کروا رہے تھے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، رمضان بے غیر تو اللہ کی مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھ لیا ہے۔ کہتا ہوں چلو قرآن حدیث چھوڑو، اپنے شاعر کی ہی سن لو، اور اقبال کی عظمت تو پنجاب اور برّ صغیر کے لوگوں کے دل میں ہے نا، قرآن نہ مانے اقبال کو مانتے ہیں۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاووس و رباب آخر۔ پھر اس قوم کے ہیرو گانے والے بن جاتے ہیں، ناچنے والے ان کے ہیرو بن جاتے ہیں۔ جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ برباد ہوتے ہیں تو تان سین ان کا فنکار ہوتا ہے۔ اور ناچنے والیاں، میرے نبی نے کہا تھا آج سے 14 صدی پہلے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وہ کیا دن ہوگا جب ناچنے والیاں معزز ہوں گی، محترم ہوں گی، اور موسیقی کے آلات چاروں طرف بکھر جائیں گے۔ تو لا رفث، کوئی فحش زندگی میں داخل نہ ہونے دینا، کوئی فحاشی کا نظام اپنی زندگی میں داخل نہ ہونے دینا، اور اپنی زبان پہ خاص طور پہ تالا لگا کے رکھنا کہ اس زبان میں زندگیاں نہیں،
خاندانوں کو آگ لگا کے رکھتی. اور یہ جو حضرت عائشہ کا واقعہ ہے، جو حضرت عائشہ پہ تہمت لگی، ادھر تہمت لگی، یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، فوراً جواب آیا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. دروازے پر ملے، کرتا پھٹ چکا ہے تو آگے آ گیا اس وقت میں، تو ایک دم اس نے پینترا بدلا، جو تیری بیوی کی عزت کو دیکھ کے اس کی کیا سزا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہی وراودتنی عن نفسی، یہ غلط کہہ رہی ہے، اس نے مجھے برائی کی دعوت دی تھی، میں نے نہیں دی ہے. تو فوراً اللہ کی گواہی آئی، ایک بچہ بول اٹھا فوراً ان کان قمیصہ قد من دبر فصدقت من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فوراً گواہی آ گئی. تو بچہ بولا، پنگورے کا بچہ، کہا دیکھ لو اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ مرد سچا ہے اور وہ جھوٹی ہے، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ مرد جھوٹا ہے اور عورت سچی ہے. فلما رأى قمیصه قد من دبر، جب قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو کہا ود وقت تیری نیت میں فتور آیا تھا اور یہ سچا اور کھرا ہے. 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ صاف کر دیا. اور حضرت عائشہ پہ تہمت لگی اور 1 مہینہ وہی نہیں آ رہی. 1 مہینہ پاک دامن عورت پہ بدکاری کی تہمت لگانا، میرے نبی نے کہا جس نے کسی پاک دامن عورت پہ بدکاری کی تہمت لگائی وہ 100 سال کا عمل بھی لے کر آئے گا تو اللہ اسے جہنم میں منہ کے بل گرا دے گا. تو عائشہ جیسی پاک دامن عورت جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی نے اس کے سینے پہ سر رکھ کے جان دی ہے، یہ وہ عائشہ ہے. یہ وہ خاتون ہے کہ نبی کے منہ میں آخری چیز جو گئی ہے وہ عائشہ کا لعاب گیا ہے. اور یہ وہ خاتون ہے جس کا گھر میرے نبی کی قیامت تک کے لیے آرام گاہ بنا ہے. اور یہ وہ عائشہ ہے جس کے گھر پر روزانہ صبح 70,000 فرشتہ آتا ہے اور شام تک درود و سلام پڑھتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اور شام کو 70,000 نیا آتا ہے اور صبح تک درود و سلام پڑھتا ہے. اس پر تو تہمت لگتے ہی فوراً قرآن اترتا اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا بکواس کر رہے ہیں، مارو ان خبیثوں کو اور لگاؤ ان کو کوڑے تہمت کے. 1 مہینہ پورا قرآن نہیں اترا اور وہ آگ ایسی بھڑکی. قصہ کیا ہوا تھا؟ غزوۃ بنی المصطلق سے واپس آ رہے ہیں. حضرت عائشہ ہلکے بدن کی تھی تو ڈولی ان کی نیچے رکھی جاتی تھی، آپ اس میں بیٹھ جاتی تو ڈولی کو اٹھا کے اونٹ پہ باندھ دیا جاتا تھا، وہ لے کے چل پڑتے تھے. تو صحابہ نے آ کے ڈولی رکھی اور حضرت عائشہ آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے بیٹھتے تو دیکھا، نکلتے نہیں دیکھا. وہ بیٹھی تو دیکھا میرے گلے کا ہار کوئی نہیں، تو ایک دم باہر نکل گئے. تو آنے والے ہیں انہوں نے ڈولی کو اٹھا لیا. وہ مضبوط لوگ تھے، ان کے لیے 40-50 کلو کیا چیز تھی، انہوں نے جا کے اوپر باندھ دیا اور اونٹ چل دیا. اور وہ پیچھے کہیں ہار ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھا تو ہار تو مل گیا، جہاں بیٹھی تھی وہاں گر گیا. واپس آئی تو قافلہ غائب، ہو مجھے چھوڑ کے چلے گئے. کہا چلو کوئی بات نہیں، جب وہاں جا کے دیکھیں گے میں کوئی نہیں تو مجھے واپس آئے گا کوئی لینے کے لیے. تو وہیں درخت کے نیچے اپنی چادر اوپر کر کے سو گئے. امن کا زمانہ تھا، بے پرواہ کے سو گئی. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے صفوان بن معطل، ان کے ذمہ تھا قافلے کے پیچھے چلنا. کوئی چیز رہ گئی، گم ہو گئی، اس کو اٹھاتے ہوئے پیچھے آ گیا. وہ پہنچے تو دیکھا حضرت عائشہ سوئی پڑی. تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو اٹھ کے بیٹھ گئے. تو ایک دم پیچھے ہو گئے. انہوں نے اپنے اونٹنی کو آگے کر دیا، اس پہ بٹھایا اور اس کی مہار پکڑی. اور ابھی انہوں نے جا کے خیمے لگائے تھے اور بیٹھے تھے اور دوپہر کا وقت تھا. یہ جو ہی داخل میں عبداللہ بن ابی کی نظر پڑی جو منافق ہے، میں کہتا چکر ہی کوئی ہو رہے. اس نے ایک دم بات چھوڑی کہ یہ تو نبی کا حرم اور یہ چونکہ منافق ساتھ انہوں نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. منافقوں سے سن کر مسلمانوں نے بھی اثر لینا شروع کر دیا اور ایسی رت بدل گئی، ایسی فضا بدل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر سخت اثر اور آپ کا رویہ حضرت عائشہ سے بدل گیا. حضرت عائشہ بیمار ہیں، ان کا حال ہی نہیں پوچھتے. تو حضرت عائشہ فرماتی میں کٹ کٹ کے مر گئی کہ پہلے میں ذرا بیمار ہوتی، میرے دائیں بائیں میری تیمارداری، اور اب میرا حال ہی نہیں پوچھتے. بول
کہتے ہیں نا فلاں آدمی کان کا بڑا کچا، اللہ کے بندو ہر آدمی کان کا کچا ہوتا ہے، کیڑا کرنا دا پکا، ڈورا ہی ہوتا کرنا دا پکا، صرف ڈورا بندہ کرنا دا پکا ہوتا ہے۔ جو تم بات سنو گے تم پر اثر ضرور کرے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اثر نہ کرے؟ یہ نبی جیسی پاک ہستی ہے اور متاثر ہیں اور وہی اتر نہیں رہی، اوپر سے کوئی فیصلہ آئے تو پتہ چلے۔ آپ کا رخ بدل گیا ہے، بیمار ہیں، حال نہیں کچھ نہیں۔ تو کہا میرا دل دکھا تو میں نے کہا بس میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، میں پتہ کروں قصہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا رخ کیوں بدلا، باہر کیا ہو رہا پتہ ہی کوئی نہیں۔ کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، چلی جاؤں۔ کہا میرا دل کٹ کے رہ گیا کہ پہلے میں کہتی تھی میں نے گھر جانا، کہتے تھے نہ جاؤ، کل چلی جانا، پرسوں چلی جانا، اب کہہ رہے ہیں چلی جاؤ۔ خیر میں گھر آ گئی، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں شام کو نکلی باہر، کیونکہ اس وقت گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، تو میں اور مستح ہم نکلی ہیں، تو ہم واپس آ رہی تھی یا جا رہی تھی، دونوں قول ہیں۔ تو مستح کہ پاؤں کلچا چادر میں، تو انہوں نے کہا تعس مستح، ہلاک ہو جائے مستح۔ مستح اپنا بیٹا ہے، اپنا بیٹا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا ارے اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے تو، اور پھر وہ بدری آدمی ہے، بدر کی جنگ کا شریک ہے، وہ کہنے کہ بیڑا غرق ہو جائے اس بدری کا۔ تجھے پتہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بیٹا ہی صحیح، پر تجھے پتہ تیرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، وہ صفوان بن معطل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ بس کہتی مجھے تو پیشاب بھول گیا، میں وہاں سے واپس ہوئی اور آ کر میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی، یہ تو 1 مہینے سے چل رہی ہے۔ کہ اللہ کے رسول کو بھی اس کی خبر ہے؟ کہاں ہے؟ تو میری چیخ نکلی اور میں زمین پہ گر گئی۔ ابوبکر اوپر بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے جھروکے میں، تو وہ نیچے ہی اترے گا، کیا ہوا؟ کہ اس کو پتہ چل گیا اللہ کے جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو ابوبکر بھی بیٹھ کے رونے لگے اور صرف ایک جملہ کہا سبحان اللہ، یہ بات تو کبھی زمانہ کفر میں ہم نے نہ کی، اسلام لانے کے بعد ہماری بیٹیوں پہ کیا کہا جا رہا ہے۔ بس ایک جملہ پورے مہینے میں ابوبکر کی زبان سے نکلا ہے اور ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ کہ یا رسول اللہ میری بیٹی پہ کیا تہمت لگ رہی، میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا، کہا اسامہ تو بتا عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے؟ کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بیوی دی ہے چن کے دی، آپ کیسی باتیں سوچ رہے ہیں؟ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی تو بتا۔ کہ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، آپ ان کی باندھی بریرہ سے پوچھیں۔ بریرہ کو بلایا، کہ بریرہ میں کون ہوں؟ سنو بریرہ میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا تو پھر میں اگر رسول ہوں تو مجھے سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتی ہے؟ کہ اللہ کا رسول میں اس کو پاک دامنی کے سوا کوئی بھی اعزاز نہیں دے، صرف پاک دامنی، ہر تھپا اس سے دور ہے، پاک دامنی کے سوا اور کسی بول کے وہ لائق نہیں، پاک دامن۔ اچھا پھر آپ منبر پر آئے اور کہا میں قربان جاؤں نبی کے ظرف اور اخلاق پر، سارے جہان کو پتہ ہے کہ یہ بدبخت ہے عبداللہ بن ابی جس نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا منبر پر کچھ لوگ میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں، نام نہیں لیا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، اگر وہ میرے قبیلے کا تو میں خود اسے قتل کروں، اگر وہ خزرج کا ہے تو آپ خزرج والوں سے کہو کہ وہ اس کو قتل کریں۔ تو چونکہ عبداللہ بن ابی خزرج میں سے تھے تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے پتہ ہے وہ خزرج میں سے ہے تو اس لیے بول رہا ہے۔ تو اسعد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، کہا تو منافق ہے، منافقوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ اوس اور خزرج آپس میں گتھم گتھا ہونے کے لیے نبی کی موجودگی میں مسجد کے اندر تیار ہو گئے، اور اس کے پیچھے صرف زبان تھی، نہ توپ نہ تلوار نہ تیر نہ تفنگ، لا رفت، موت تک یہ احرام نہ کھولنا ورنہ ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہ ملے گا۔ تو پھر وہاں سے نکلے اور گھر میں تشریف لائے تو ابوبکر، ام رومان، ایک انصاری جو سب بیٹھے غمگین، حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی تو ان کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہا عائشہ اگر تو پاک ہے تو اللہ ضرور تیری پاکی بیان کرے گا، اور اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور میں تیری کھال کھینچ دوں گا، میں تیرے ٹوٹے کر دوں گا، تو توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ ہائے ہائے، حقوق نسواں ہیں، اس سے بڑا حقوق نسواں کیا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں
کہا ابا میری بات کا جواب میری طرف سے جواب دو. کہا بیٹی میں کیا جواب دے سکتی. کہا اماں تو میری طرف سے جواب. کہا بیٹی میں کیا کہہ سکتی ہوں. تو کہنے لگی اگر میں سچ کہوں تو تم مانو گے نہیں, اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے اوپر آپ خود تو مت لگاؤں. میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا. فرمانے لگی مجھے غم میں نا, صدمے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا. تو میں نے کہا اقول کما قال ابو یوسف, جو یوسف کے ابا نے کہا تھا میں بھی وہی کہتی ہوں. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میرا صبر ہے, میرا اللہ میرا مددگار. کہ یہ میرے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ اللہ کے نبی پہ وحی اترنی شروع ہو گئی. جب وحی اتری ہے تو میری ماں اور میرے باپ ایسا لگا جیسے ان کی جان نکل جائے گی, کیونکہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ جو قصہ چل رہا ہے یہ سچ ہے جھوٹ ہے. تو کہا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی مر جائیں گے میرے اما اور ابا. جو ہی وحی کے آثار ختم ہوئے تو آپ نے آنکھ کھول کر کہا عائشہ تجھے بشارت ہو, اللہ تیرے لیے خود گواہ بن گیا ہے. سورہ نور کی 14 آیات اتری. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خود اللہ نے کہا میں نے اس قصے میں دیر کی ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں بڑی حکمتیں ہیں. کیا حکمتیں ہیں کہ تمہیں سمجھانا ہے کہ زبان دراز نہ ہو جانا, کیونکہ سب سے زیادہ خاندان ٹوٹتے ہیں, گھر ٹوٹتے ہیں, بیٹیاں اجڑ گئیں, بیٹے اجڑ گئے, خاندان بھائی بھائی کے دشمن ہو گئے, پیچھے صرف زبان. لا رفت اس کو لگام دے کے رکھو. عائشہ اٹھو اللہ کا شکر. حضرت ام رومان نے کہا عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو. تو انہوں نے کہا نہیں, میں اس کا شکر ادا کروں گی جو خود میرے لیے گواہ بنا ہے. پھر ابو بکر اٹھے اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا. تو عائشہ کہنے لگی ابا تو نے میری گواہی تک نہ دی, تو نے میری گواہی نہ دی. کہنے لگے بیٹا میں کیسے تیری گواہی دے سکتا تھا جبکہ مجھے خود پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر, کیا کہنے. ابو بکر بھی ماں وکھرا ہی جمع ہے. تو یہ احرام نہیں کھولنا ہے, یہ کھول دیا تو زندگی بگڑ جائے گی, برباد ہو جائے گی. یہ اللہ کی تعلیمات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں. ان سے جو بھی انحراف کرے گا وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے جہنم کی راہوں پر چل پڑے گا. تو اپنی زبان کو سیلو, جو گالی گلوچ سامنے چپ کر جاؤ. ایک دن اللہ آپ کو اس کا صلہ بھی واپس کرے گا, عزت بھی دے گا, اونچا بھی کرے گا. میرے رب کا وعدہ ہے. میرے نبی نے فرمایا میری ضمانت ہے کہ میں گارنٹر ہوں, تم جھک جاؤ اللہ تمہیں اونچا کرے گا, تم سہ جاؤ اللہ تمہیں بڑھا دے گا. لا رفث, یہ احرام نہیں کھولنا ہے, موت تک نہیں کھولنا ہے. دوسرا احرام ہے ولا فسوق, اب کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے, اب کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے. لا فسوق, جتنے کبائر ہیں اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا لیکن اس کے بعد ہم بے شمار کبائر میں ہیں. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. ایک سجدے کے انکار پر ابلیس عزازیل ابلیس بن گیا, مقبول سے مردود بن گیا. اور ہم آپ کا نوکر چند ہزار تنخواہ لیتا ہے, چند لاکھ بھی لے تو کیا آپ اسے ایک دفعہ بلاؤ وہ آگے بیٹھا رہے, نہ ہاں کرے نہ کرے. پھر بلاؤ وہ آگے بیٹھ کے آپ کو تکتا رہے, نہ ہاں کرے نہ کرے. پھر تیسری دفعہ, پھر چوتھی دفعہ, پھر پانچویں دفعہ. آپ اسے 5 دفعہ بلانے کا ظرف نہیں رکھتے ہو. دوسری دفعہ کہو گے نکل جاؤ, حساب لو اور نکل جاؤ. کوئی دیانتدار ہوگا اور کوئی ڈنڈا ڈنڈی مارو گا تو چل چل تیرا اگلا بھی ضبط نکل جاؤ. 5 دفعہ اللہ دن میں خود بلانے آتا ہے, حی علی الصلاۃ, آ جانا میں نماز کے لیے بلا رہا ہوں. حی علی الصلاۃ, میرا رسول بھی تمہیں بلا رہا. مسجد میں جا کے کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح, میں ضمانت دیتا ہوں کامیابی دوں گا. میرا رسول بھی ضمانت دیتا ہے حی علی الفلاح, میری ضمانت ہے میں کامیاب کروں گا. سجدہ نہ چھوڑنا. رب کو جس نے پایا ہے سجدوں میں سر رکھ کے پایا ہے. جسے بھی اللہ ملا ہے سجدوں سے ملا ہے. میں ایک غلط ذہن بن لوگوں کی خدمت کرو یہی بہت ہے. دیکھو یہ دو پرچے کمپلسری ہیں, 2 پرچے کمپلسری ہیں. آپ فزکس میں پاس ہو گئے تو کیمسٹری میں فیل ہونا آپ کو فیل ہی رکھے گا.
اور کیمسٹری میں پاس ہو کے فزکس میں فیل ہو گئے تو فیل ہی ہیں، آپ کو دونوں لازمی پرچے پاس کرنے ہیں۔ لوگوں کی خدمت یہ الگ فرض ہے اور اللہ کے سامنے سر جھکانا یہ الگ فرض ہے۔ اس کی وجہ سے وہ ادا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے یہ ادا نہیں ہوتا۔ وہ کون سی خدمت ہے جو مجھے 5 وقت اللہ کے دربار میں نہ جھکنے دے؟ رسول سے بڑھ کر کون خدمت خلق کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک رات میں سجدے میں کاٹ دیتا ہے۔ اس سے بڑا عمر سے بڑھ کر خدمت خلق کس نے کی ہوگی؟ جو 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والا ہو اور کوئی بھوکا نہ سوئے اس کی سلطنت میں۔ عمر بن عبدالعزیز سے بڑھ کر کس نے خدمت خلق کی جو بنو امیہ کے ظلم اس نے 2 سال میں دھو کے رکھ دیا؟ پورے 3 بر اعظم میں اسلامی سلطنت میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو وہ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا جب لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے شور مچاتے تھے، ہے ہی بن سانو لوڑ ہی کوئی نہیں، دوبارہ بیت المال میں جمع کرا دی جاتی تھی۔ اسے تو سجدوں نے وہ تو اس کے لیے خدمت خلق تو رکاوٹ نہ بنی اللہ کے دربار میں جھکنے سے اور سجدوں سے۔ تو یہ ہماری اللہ کی عدم معرفت ہے، ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ کس بلاوا کس کا ہے۔ کون کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، کون کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ؟ 10 دفعہ قرآن میں آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اکٹھا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، یہ عورتوں کا الگ حکم ہے، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اقیم الصلاۃ ویسے اقیم الصلاۃ الگ ایک دفعہ بھی آئے تو ٹوٹل 11 دفعہ امر بنتا ہے، پڑھو 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 لفظ اقیموں کے ساتھ، اور طرح سے اوامر بھی آئے ہیں۔ تو ایمان کے بعد شرک سے نکل آنے کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، جو اللہ کے حق میں آتا ہے۔ اللہ کے حقوق میں نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، کوئی اس لیے قانون نہیں توڑتا کہ شاید حکومت معاف کر دے ہیں، کوئی اس لیے قانون نہیں توڑتا کہ میرے خیال میں حکومت بڑی مہربان ہے معاف کر دے گی۔ تو اللہ کا قانون اس لیے توڑنا کہ اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا، بڑی ندامت۔ جو طاقتور حکومتیں ہوتی ہیں ان کی رعایا ان کے قانون کے آگے کانپتی۔ کتنی دفعہ انگلستان جانا ہوا، رات 12 بجے سڑک سنسان ہے، سرخ اشارے پر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی کم کھلوتے ہو؟ جی ٹکٹ لگ جائے۔ حکومت کی طاقت نے رات کے 12 بجے سنسان سڑک پہ کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ کی طاقت نے رات کو 2 نفل کے لیے نہیں کھڑا کیا ہوا کہ رات کی تنہائی میں 2 نفل اللہ کو دے دے اور سجدے میں سر رکھ کے چند آنسو بہا لے۔ رات کی تنہائی میں گھنگرو چھلک رہا ہے اور جام چھلک رہا ہے، کیوں؟ اس خالق کو پہچانا نہیں ہے۔ تو لا فسوق، اب یہ احرام بند گیا ہے، کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو فرائض، زکوٰۃ اور نماز اور روزے کا چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے جن کی اللہ کے قانون میں معافی کوئی نہیں۔ ویسے جس کو چاہے معاف کر دے، کون پوچھنے والا؟ قانون اس کا اٹل ہے، رحمت اس کی الگ ہے، اپنی رحمت سے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے، چاہے تو سارے کافروں کو جنت میں ڈال دے تو کوئی پوچھے؟ ابو جہل کو جنت میں ڈال دے سے کون پوچھے؟ سارے ایمان والوں کو جہنم میں ڈال دے سے کون پوچھے؟ لا يسأل عما يفعل، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، ہم پوچھیں گے تم سے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخر نبی تک ہر ایک نے سجدے میں اللہ سے مناجات کی ہے، اور ایسے لمبے سجدے اللہ کے نبی نے کیے کہ حضرت عائشہ پیچھے بیٹھ کے بعض اوقات شک میں پڑ جاتی کہ آپ فوت ہو گئے، اور اتنی لمبی نمازیں پڑھی کہ حضرت عائشہ نے ایک دن رو کر کہا یا رسول اللہ جنت کی چابی بھی آپ کو مل گئی ہے، پھر آپ کو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہا تو میں شکر نہ ادا کروں، شکر نہ ادا کروں، افلا اکون عبدا شکورا، تو میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو میرے بھائیو بہنوں، یہ اللہ کے حق میں آتا ہے فرائض جن میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، ذمہ داروں کے لیے عشر ہے۔ یہ سیاست پہ بے وقوف خرچ کر دیں گے لاکھوں کروڑوں روپے، اور اپنی فصل کا عشر نکالنا ہو تو کہیں گے خرچے ہی پورے نہیں ہوں گے، ایسے تک کھاد داسی پیسے کو نہیں دے سکیں۔ اللہ کی ہیبت اور عظمت کے سامنے سر جھکے۔ جب کوئی زیادہ حکومتی کام آ جاتے تھے نا مصروفیت کے،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی مقرر فرماتے تھے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو آ کے ہمیں اطلاع کر دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. تو وہ شخص کے ذمہ ہوتا تھا جو ہی نماز کا وقت داخل ہوتا کہتا امیر المومنین الصلاۃ، تو چلو بھائی ساری میٹنگ بعد میں، پہلے نماز. تو ہمارے تو دکاندار دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے تو بہت سے گاہکوں کا نقصان ہو جائے، ہمارے تو کمائی کا نقصان ہو جائے. چلو دکان بند نہ کرو، کچھ شفٹیں بنا لو، آدھے ایک دفعہ نماز پڑھ لیں، آدھے دوسری دفعہ نماز پڑھ لیں. تو میرے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں یہ عبادات، یہ بڑے مہا اعمال ہیں اور ان کا چھوڑ دینا مہا پاپ ہے. اور حقوق میں، انسانی حقوق میں عزت جان، جو عرفات کا خطبہ تھا، عزت اور جان اور مال. قتل نفس سب سے بڑا جرم ہے حقوق العباد میں، قتل سب سے بڑا جرم ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی کے بے گناہ قتل پر اگر پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو گئے اور مشورہ دے دیا ہاں مار چھٹو، تو اللہ ایک کے بدلے میں پوری دنیا کو جہنم میں ڈال دے گا. ایک آدمی کا قتل. اور سود مہا پاپ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کے لیے سب سے زیادہ سزا کا اعلان کیا ہے قرآن میں. مسلمانوں میں سے کافر کی سزا جدا ہے، اہل ایمان میں سے دو آدمی کی سزا سب سے زیادہ خوفناک ہے. ایک قتل کرنے والا ناحق اور ایک سود کھانے والا. توبہ نہ کی، توبہ پر تو اللہ تعالیٰ شرک معاف کر چھڑتا ہے. کی شاید توبہ نہیں کی، سود کھاتا مر گیا. توبہ نہیں کی اور قتل کر کے مر گیا، نہ معافی مانگی نہ توبہ کی، بلکہ الٹا اسکیمیں چلائیں. تو یہ دو آدمی انتہائی خوفناک پکڑ میں آئیں گے. باقی بے نمازی بھی کہ بھی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی قتل کرنے والے کی پکڑ ہوگی، اور ایسے زانی کی بھی پکڑ نہیں ہوگی جتنا سود کھانے والے کی پکڑ ہوگی. کہ یہ چیزیں معاشرے میں انتہائی عدم توازن پیدا کرتی ہیں. تو حقوق العباد میں یہ قتل نفس اور یہ سارا پھر آگے خیانت اور جھوٹ اور ملاوٹ اور کھوٹ اور ذخیرہ اندوزی اور ظلم اور یہ جتنا بھی چل رہا ہے یہ حقوق العباد ہے. اس میں جب اللہ تعالیٰ کچہری قائم کرے گا تو یہ کچہری اس سے زیادہ خوفناک ہے. یہ نہیں کہ اللہ حقوق العباد تو معاف کر دے گا اور حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. نہیں، اللہ جو چاہے معاف کر دے. یہ مت کہا کرو اگر اللہ حقوق العباد معاف کر دے تو تم کوئی مقدمہ کرو گے اللہ پہ. اتنی بات ضرور ہے کہ حقوق العباد میں اللہ لوگوں کو لوگوں کے سپرد کرے گا. ہاں بھائی یہ معاف کرتا ہے تو میں کرتا ہوں. وہ یہ نہیں کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا یا معاف نہیں کرے گا. بے شمار واقعات ہیں. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوا، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا سوال ہوا. ہر مقتول اپنی گردن کو چاہے گولی سے قتل ہو چاہے تلوار سے، ہر مقتول کی گردن اپنے ہاتھ میں ہوگی، الٹے ہاتھ میں، اور سیدھا ہاتھ قاتل کے گریبان میں ہوگا اور اس کو پکڑ کر اللہ کے عرش کے سامنے لائے گا کہ اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا. تو قیامت کے دن سب سے پہلا حقوق العباد کا مسئلہ حابیل اور قابیل کا پیش ہوگا، اور پھر آخر تک جو ظلم قتل ہوئے یہ سارے پیش کیے جائیں گے. اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مسئلہ پیش ہوگا. نہ حقوق العباد میں سستی اللہ کو منظور ہے، نہ حقوق اللہ میں سستی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو بلکہ اس کے الٹ بات ہے، توحید اللہ کا حق ہے، توحید اللہ کا حق ہے اور شرک اللہ کی حق تلفی ہے. تو اللہ کہتا ہے میں یہ ہرگز معاف نہیں کروں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی حقوق اللہ ہوں حقوق العباد ہوں جب چاہوں معاف کر دوں. مشہور حدیث ہے 99 آدمیوں کا قاتل تھا، اس کو خیال ہے میں توبہ کروں. تو کسی ان پڑھ سے پوچھ رہے کہ میری توبہ ہے، اس نے کہا توبہ توبہ تیری کتنے؟ تو 99 بندے کھا گئے، اس نے کہا 100 تو پورے کروں. اس نے اس کو بھی قتل کر. یہ کوئی قتل کی وجہ بن رہی؟ پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں. تو کسی عالم کے پاس گیا کہ جناب ایک آدمی نے 100 قتل کیے، اس کی توبہ ہو سکتی؟ کا بیٹا ہر وقت ہو سکتا، جب چاہو گے ہو جائے. کا طریقہ کیا ہے؟ کہ یہ بستی نافرمانوں کی ہے، یہ چھوڑ اور نیکوں کی بستی میں جا. لاہور چھوڑو، لاہور چھوڑو. تبلیغ والے چلا لگاؤ کیوں کہتے ہیں؟ ماحول چھوڑو، جس ماحول میں گندگی میں پڑے ہیں وہ ماحول چھوڑو. اور کہا بیٹا یہ بستی چھوڑ، وہ اس بستی میں جا، وہاں تمہیں نیک لوگ ملیں گے، ان کی صحبت تیرے اوپر اثر انداز ہوگی، تیری توبہ پکی ہوگی. ورنہ تو ادھر کرے گا ادھر توڑ دے گا، کہے گا ہاں جی میری توبہ ہو جائے مجھے منظور ہے. انہیں گھر چھوڑ دیا، بستی چھوڑ دی، اس گاؤں کی طرف چلا، راستے میں موت آ گئی. جب موت آئی تو وہ یوں لپ تھا اس بستی کی طرف، اور جب وہ گرا ہے تو وہ اس کے ہاتھ اس بستی کی طرف ایسے اس کے ہاتھ بڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو باقی رکھنا تھا تو دونوں فرشتے خود ہی بھیج دیے. جنت کا بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا.
دونوں دعوے دار بن گئے، ہمارا قیدی، وہ کہیں ہمارا مہمان، وہ کہیں اس نے توبہ ہی نہیں کی لہذا ہمارا قیدی، وہ کہیں توبہ کر چکا ہے جا تو رہا ہے لہذا ہمارا مہمان، وہ کہیں وہاں جاتا تو توبہ پکی ہوتی، ابھی تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے لہذا ہمارا قیدی، وہ کہیں گھر تو چھوڑ دیا ہے لہذا ہو گئی اب توبہ کی راہ میں مرا ہے لہذا ہمارا مہمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیجا کہ ان کا فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کروں؟ کہا ان سے کہو، خود اللہ نے کہا ان سے کہو کہ فاصلہ ناپو، جہاں مرا پڑا ہے نا وہاں سے گھر بھی ناپو اور وہاں سے گاؤں بھی ناپو، اگر گاؤں کے قریب ہے نیک لوگوں کے تو جنت میں لے جاؤ، اور اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ میں لے جاؤ۔ اب یہ جو چلا تھا یہ تو چند گام چلا تھا کہ موت آ گئی، نیکوں کا گھر دور تھا اور اپنا گھر قریب تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا۔ یہ پھیل گئے تو سکڑ گئی، جب ناپا گیا تو ادھر قریب ہو گیا تو اللہ نے کہا لے جاؤ جنت، باقی 100 نال میں آپ پہ نبڑ لاؤں گا۔ تو اللہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے، یہ بخاری شریف کا مشہور حدیث ہے۔ حقوق اللہ اس نے کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا، یہ میرا حق ہے۔ تو ایسے نادانی کے بول مت بولو جس سے اللہ کی عبادات کی عظمت میں کمی آئے، اور نماز کا جی بندے کا ذاتی پہلے دن حل کی ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ ارے ظالم، جس رب نے تجھے انسان بنایا سب سے پہلے اس کا حق تو ادا کر۔ ماں پیو نے لے کر مارے تو تیرا داری، باہر مہمانوں کی خدمت کرے وہ بھی کوئی انسان؟ یہ ہمارا ذمہ دارہ ماحول ہے۔ ماں باپ کے انتہائی گستاخ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اور دوستوں سے آنے والوں سے ایسے ڈیرے ایسے چلاتے ہیں جیسے بڑے اخلاق والے ہیں، اور اندر ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ ماں بھی ڈرتی ہے، باپ بھی ڈرتا ہے کہ نہیں سن وٹ نہ لگے۔ تو اللہ کی نظر میں کیسا انسان؟ تو اس کے توازن کا نام دین ہے۔ ایک عمل دوسرے عمل کی جگہ نہیں پکڑتا ہے، پانی کی جگہ روٹی نہیں لے سکتی، روٹی کی جگہ پانی نہیں لے سکتا ہے۔ سر کے درد کی دوا اور ہے، پیٹ کے درد کی دوا اور ہے۔ کسی مریض کا علاج کرنا الگ عمل ہے، اور اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا الگ عمل ہے۔ کسی کی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا یہ الگ عمل ہے، اور روزے سے بیٹھنا یہ الگ عمل ہے، ایک دوسرے کا بدل نہیں ہے۔ اور عمر نے سارے جوڑ کے دکھائے، ابوبکر نے سارے جوڑ کے دکھائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ آپس میں نا ابوبکر اور عمر کا آپس میں مقابلہ ہی رہتا تھا، بھائی میں نیکی میں بڑھ جاؤں، میں بڑھ جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مدینے کے کنارے ایک گھر دیکھا، بڑھیا خاتون نابینا، کہنے کہ وہ اس کا تو لگتا ہے کوئی خدمت گزار نہیں، میں آ کر نا اس کی خدمت کیا کروں گا۔ تو فجر کی نماز پڑھ کے گئے نا، تو گھر میں داخل ہوئے تو سارے برتن صاف، بیت الخلا صاف، جھاڑو دیا ہوا، ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی۔ وہ کہنے لگے یہ تو کوئی پہلے کر کے چلا گیا، تو کہنے لگے کل میں فجر سے پہلے جاؤں۔ تو اگلے دن فجر سے پہلے نکلے، جب دروازے پر پہنچے تو ابو بکر اندر سے باہر آ رہے تھے، اور یہ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہے۔ میں تو جی مریضوں میں بڑا مصروف رہتا ہوں، یہی میری خدمت بہت ہے، مجھے نماز کی فرصت نہیں، میری تو دکان میں بڑی مصروفیت رہتی، میں کیا کروں، گاہ کی جان نہیں چھوڑتے، پھر مجھے فرصت نہیں۔ ایسے بہانے آپ چلاتے جاؤ تو بہانوں کی تو انتہائی کوئی۔ تو آپ نے کہا، عمر کہنے لگا ابو بکر بھائی تجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، تجھ سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو میرے بھائیو، لا فسوق، میرا اللہ تعالیٰ کا کبیرہ گناہ کے قریب نہ جانا۔ آپ ایک حقوق اللہ ہیں، ایک حقوق العباد ہیں۔ دیکھو اگر حقوق العباد ادا نہ کیے تو حقوق اللہ سلب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ میری نماز اور لے جائیں گے، میرا روزہ اور لے جائے گا، میری حج اور لے جائے گا۔ آپ نے کہا غریب کون ہے؟ غریب کون نیکیاں کر کے جہنم میں چلا جائے گا؟ یہ ہے غریب آدمی۔ اگر حقوق العباد سجدہ نہیں ہے، بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو اس کی شہادت عند اللہ قبول نہیں ہے، بے نمازی شہید بھی ہو جائے تو عند اللہ اس کا مقام نہیں بن سکتا ہے۔ نماز ایسی چیز ہے، لہذا ان دونوں کے توازن کا نام دین ہے۔ ایک کی وجہ سے دوسرے پر ضبط کیسے آ سکتی جبکہ شریعت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے؟ وہ نہیں جانتا کہ میں نے کس توازن سے اپنے بندوں کو چلانا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، کبھی سجدے سے سستی نہ کرنا، کبھی لوگوں کے حق نہ مارنا، اپنا حق دینا پڑے دے دینا، صبر کر جانا۔ اور تیسری چیز ہے ولا جدال فی الحج، لا جدال، تیسرا احرام، لا جدال، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، لڑائی جھگڑے نہ کرنا، لا جدال۔
اور بتاؤں سب سے پہلا جرم دنیا میں لڑائی ہی ہوا ہے، شرک نہیں ہوا، اور دو سگے بھائیوں میں ہوئی ہے اور قتل تک نوبت پہنچی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حابیل قابیل کا قصہ سنایا اور قیامت تک کے لیے بتایا کہ جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو حابیل بننا، قابیل نہ بننا، حابیل بن جانا۔ کیا حابیل کا نام آج بھی معزز اور محترم ہے، اور قابیل آج بھی لعنت ہے اور کل بھی لعنت ہے اور ہمیشہ کی لعنت ہے اس پر۔ جتنے قتل ناحق دنیا میں ہو رہے ہیں سب جمع ہو کے قابیل کی گردن میں فٹ ہو رہے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے سے بچنا، اور ہمیشہ ہمیشہ ٹکر قریبی رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ جہاں کندھے سے کندھا چھلے وہیں تو جا کے رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ اجنبی سے کیا لڑائی، اجنبی سے کیا جھگڑا، اپنوں سے تو جھگڑا ہوتا ہے، اپنوں سے تو لڑائی، ماں جائیں سے تو آدمی لڑتا ہے۔ تو بھائیو، جتنے قتل ناحق دنیا میں ہو رہے ہیں سب جمع ہو کے قابیل کی گردن میں فٹ ہو رہے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑے سے بچنا، اور ہمیشہ ہمیشہ ٹکر قریبی رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ جہاں کندھے سے کندھا چھلے وہیں تو جا کے رگڑ پیدا ہوتی ہے۔ اجنبی سے کیا لڑائی، اجنبی سے کیا جھگڑا، اپنوں سے تو جھگڑا ہوتا ہے، اپنوں سے تو لڑائی، ماں جائیں سے تو آدمی لڑتا ہے۔ تو بھائیو، چھوٹے بن جانا، سہ جانا، لا جدال لا جدال، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اللہ تمہیں اپنے غیبی خزانوں سے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو۔ دنیا میں کسی کے پاس نسخہ ہے عمر لمبی کرنے کا؟ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح گزرا ہے، سب سے بڑا فاتح چنگیز، پھر محمود غزنوی ہے، پھر سکندر یونانی ہے، پھر تیمور لنگ ہے۔ یہ چار بڑے فاتح گزرے ہیں، دو مسلمان ہیں، دو کافر ہیں۔ چنگیز خان نے دنیا فتح کر لی تو کہنے لگا ساری زندگی تو میری لڑتے گزر گئی، جب حکومت کرنے کا وقت ہے تو شام ہو گئی ہے۔ تو اس نے سارے حکیم اکٹھے کیے، کہا مجھے نسخہ بتاؤ میری زندگی بڑھ جائے۔ 65 سال کی عمر میں اس کو یہ خیال آیا۔ 40 سال کی عمر سے اس نے لڑنا شروع کیا اور فتوحات کے در اس پر کھلے۔ 25 سال اس کا جھنڈا نیچے نہیں آیا ہے۔ تو جب اپنی طرف سے اس نے بہت عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی تو کہنے لگا زندگی تو مک گئی، حکومت کرنے کا ویلا ہے تو دہیں ڈال گیا بھائی اکٹھے کرے سارے حکیم، بھائی کو مجھے نسخہ دو میری زندگی بڑھ جائے۔ تو ایک چین کے طبیب نے کھڑے ہو کر کہا خاقان اعظم تیری زندگی کا ایک پل نہیں بڑھا سکتے، جتنی ہے وہ اچھے گزر جائے اس کا تمہیں طریقہ بتا سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی سنو جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے اور خاص طور پر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ نسخہ بتائے اور اللہ اس کے رسول کی تو ایک بات ہوتی ہے۔ تو عزیز و اقارب اور میں آدمی پھنستا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے، خاص طور پر ماں باپ، یہ بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی دعاؤں کا آدمی نبی ہو کر بھی محتاج رہتا ہے۔ یہ ایسی ہستی ہے۔ اور ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، بھائی کے، بہن کے، خالہ کے، ایک شخص ہے یا رسول اللہ بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ نے کہا تیری ماں ہے، کب مر گئی ہے، کہ تیری خالہ ہے، کہاں ہے، کہ جا اس کی خدمت کر معاف ہو جائے گا۔ یہ ایسے عظیم معزز اور محترم مقامات ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں منہ نکال کے کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان۔ یہ رشتوں کا تقدس، ماں اور باپ سے جتنے رشتے بنتے ہیں، ویسے تو لا جدال عام ہے، بس کسی سے بھی متھا نہ مارو، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوتا عموماً قریب والوں میں ہی ہے، اور اکثر یا باتوں پہ ہوتا ہے یا جائیداد پہ ہوتا ہے۔ اس مینو اے آخیا ہے، اس مینو اے آخیا ہے، میں یہ گل ہی نہیں کرتا، اصل لیک کا چھک چھڑنا ہمارے اصل لیک کا چھک چھڑے، اے میری منجی نو ہی ہاتھ نہ لاؤ، ایسے جاہلیت کے بول بولنا۔ تمہارے نبی نے تو اپنے قاتلوں کو ایک پل میں معاف کر دیا تھا۔ اسی مکے کی وادی میں 20 برس قتل کے منصوبے بنانے والے کا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ وہ قریش تھے جو آپ کی تلوار سے ایمان نہ لائے،
یہ وہ قریش تھے جو آپ کے معجزے دیکھ کے ایمان نہ لائے. یہی جبل صفا پر جہاں سے آپ وہ صحیح شروع کرتے ہیں، اس پر کھڑے ہو کر قریش نے کہا یہ چاند کے 2 ٹوٹے کر. تو آپ نے یوں اشارہ کیا تو ایک ٹوٹا جبل ابی قبیس پہ چلا گیا اور ایک صفا کے پیچھے اب جبل عمر اس کا نام انہوں نے بالکل ختم ہی کر دیا ہے، ایک ٹکڑا وہاں چلا گیا. پھر آپ نے یوں اشارہ کیا وہ دونوں جڑ گئے آپس میں. تو وہ کہنے لگے تو تو چاند سے بھی جادو کر چھٹے. معجزات کے سامنے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. بدر کی تلوار چمکی انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. خندق میں ذلیل ہو کر واپس گئے انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. قرآن جیسا سحر کر دینے والا کلام سنا انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. اور میرے نبی کے اخلاق کے سامنے سارے سر کے بل منہ کے بل گرے کہ بے شک تو سچا رسول ہے. مان گئے اتنا بڑا ظرف سچے نبی کا حسن. بیٹی کا قافلہ اور آپ کا جا معاف کیا ہے اور زینب کو برچھا مارنے والا آیا ہے. تو ولا جدال لا جدا موت تک کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. تو اے میرے بندو 3 احرام تمہیں بندھا رہا ہوں، یہ نہیں اتارنے. فحاشی والی زندگی نہیں اختیار کرنی، زبان کے بول کو بےہودہ نہیں کرنا ہے، کبیرہ گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. یہ کر لو معزز اور محترم ہو کر میرے دربار میں آ جاؤ. تو میرے بھائیوں بہنوں ہمارے باقی احرام تو کھل چکے ہیں، یہ احرام موت تک باقی ہیں، اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے. یہ کبھی پھٹ جائے تو یہاں دم دینے کی ضرورت نہیں آئے گی، بس توبہ کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ جب چونکہ پھٹے گا تو صحیح انسان جو ہوا ہے تو مشین تو ہے نا پرزا فٹ کر دے ہلنا ہی کوئی نہیں، آخری بندہ ہے. جب کبھی ہل جل جائے تو توبہ کرنا ہم معاف کر دیں. کبھی کسی پر زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں پہل کرنے والا اونچا ہو جاتا ہے. جھگڑا امام حسن اور حسین سے زیادہ خوبصورت عظیم بھائیوں کی جوڑی کون دکھا سکتا ہے. دونوں بھائیوں میں ایک دفعہ آپس میں ہو گئی تلف کلامی. تو بعضوں نے حضرت حسین سے کہا تو چھوٹا ہے تو جا معافی مانگ. کہنے لگے واللہ میں چھوٹا ہوں، مجھے معافی مانگنے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن جو پہل کرتا ہے نا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ میرے بھائی سے بڑا ہو جائے، تو میں جنت میں بھی اس سے آگے نہیں ہونا چاہتا. تو حسن کو پتہ چلا تو وہ بھاگ کر آئے اور آ کر اپنے بھائی کو گلے لگایا. اور ایک دفعہ حسن اور محمد بن علی، حسن بن علی محمد بن علی، یہ محمد بن علی فاطمہ سے نہیں، یہ حنفیہ سے ہیں، لہذا یہ مشہور ہے محمد بن حنفیہ کے نام سے، جن کی اولاد علوی کہلاتی ہے. علوی وہ علوی جو ہیں وہ فاطمہ کی اولاد نہیں ہے، وہ حنفیہ محمد بن حنفیہ کی اولاد ہے. تو ان دونوں میں آپس میں ہو گئی تلخ کلامی. تو حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا کہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کر لی تو حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے آگے بڑھ جائے، یہ بات جچتی نہیں ہے. تو حضرت حسن نے جو تحریر پڑھی تو پھر ننگے پاؤں ہی دوڑ پڑے جا کر اپنے بھائی کو گلے سے لگائے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں اور بس ہم ایک مشین کا پرزا ہے جہاں فٹ کر دیا وہاں چلے. پرزا بھی کس جاندہ ٹوٹ کے تو بندہ ہے تو لو ہے، آخری انسان ہے، کبھی اونچا ہوگا کبھی نیچا ہوگا، کبھی پرواز ہے کبھی نشیب ہے کبھی فراز ہے. تو اس کے ساتھ اللہ نے توبہ رکھی کہ جب ہو جائے توبہ کر لیں، جب ہو جائے توبہ کر لیں، معاف کر دیں. ندامت کا آنسو چاہیے، جب بہے گا معاف ہو جائے گا سب کچھ. نا امیدی بھی کفر ہے اور دلیری بھی کفر ہے. اللہ بڑا غفور و رحیم ہے جی، کوئی نہیں معاف کر دے سی. چل بھائی شراب بھی چل رہی ہے، جام بھی چل رہا ہے، یہ بھی ہلاکت ہے. اور میری تو بخشش ہی کوئی نہیں، میں اتنے گناہ کیتے ہیں میری تو بخشش ہی کوئی نہیں، یہ بھی ہلاکت ہے. بلکہ الٹی بات ہے. اللہ فرماتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو پکڑتا اور آزاد دیتا تو سب سے پہلے ان کو پکڑتا جو کہتے ہیں ہماری تو بخشش کوئی، جو مجھ سے نا امید ہے اور مایوس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک توبہ کا دروازہ رکھا کہ جب ہو جائے توبہ کر لیں، بندوں کے حق میں معاف ہو جائے زیادتی بندوں سے معافی مانگ لیں. اللہ کو پسند بہت ہے، اور اللہ کے حق میں ہو جائے تو اللہ کے آگے سر جھکا دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو لہذا بھائیو اس احرام میں جہاں کہیں شگاف آئے وہاں توبہ کا در کھلا ہوا ہے. اللہ کے سامنے آنسو بہا دو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرنے والا ہے.
چور کا ہاتھ کٹا نا، چور کا ہاتھ کٹا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے سامنے ہاتھ کٹ رہا ہے میں نہ رو. تو کہا تو آپ معاف کر دیتے. تو آپ نے کہا شریعت میری تو نہیں اللہ کی ہے. پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں نہ خیال آیا، میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں اس سے توبہ کروا لیتے. اللہ کی رحمت کو کیوں تم نے چھوٹا کر دیا تھا؟ وہیں اس سے توبہ کروا لیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے؟ وہیں اس سے معافی تلافی کروا لیتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو عملی طور پر زندہ کر کے دکھانا تھا تو یہ واقعات پھر مائز اسلمی سے زنا ہوا ہے. تو انہوں نے آ کر ابو بکر سے پوچھا مجھ سے یہ کام ہو گیا. تو انہوں نے کہا تو چپ کر اور توبہ کر، اللہ معاف کرے گا. پھر ان کو آگ لگی، صبر نہیں آ رہا. پھر آئے حضرت عمر کے پاس، مجھ سے زنا ہو گیا میں کیا کروں؟ اللہ کے بندے توبہ کر اللہ معاف کرے گا. پھر صبر نہیں آیا تو حزال بن ثابت کے پاس گئے، حزال مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول کو بتا دو. وہ بتایا تو حد لگ گئی. تو جب وہ دفن کر دیے گئے تو آپ نے حضرت حزال سے کہا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا اور اس کے جو راز کو فاش نہ کرتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا. لو سترتہ بثوبک. تو اللہ کی رحمت میں وسعت ہے. اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے اس کا نبی رؤوف الرحیم ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو ہم تو دو رؤوف الرحیم کے درمیان ہیں. تو لہذا جب بھی ہم توبہ کریں گے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کا در ہمارے لیے کھول دے گا. اور خطبے کی ایک حدیث کہ آپ نے کہا دنیا کماؤ سے ہی دوڑ نہ لگانا، دنیا کی دوڑ نہ لگانا، تنافس جس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، جاگنگ کرنا، ریس نہ لگانا. صبح لوگ سیر کو جاتے ہیں نا، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی او اگا نکل گیا تھا وہ پیچھا رہ گیا، اور کوئی اپنے اپنے چال ٹوری جاتا ہے. لیکن جب ٹریک پہ آتے ہیں تو ہر کھلاڑی کہتا ہے میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں. تو میرے نبی نے کہا کماؤ صحیح پر صبح کی سیر کی طرح، ٹریک کی ریس کی طرح نہیں، ورنہ ریس لگانے والا کبھی سکھی نہیں رہ سکتا. تم خود سوچو اب اگر تم ریس لگاؤ گے تو تم اپنے دنیا سے خود کب نفع اٹھاؤ گے؟ مجھے میاں ادریس کہنے لگا مولانا صاحب سوچنے کہ اپنے اس پیسے تو 80 کا نفع چاہنا. یعنی میں حیران اسے کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنے اس پیسے سے ہم نفع کب اٹھائیں گے؟ ہم تو کولو کے بیل کی طرح اسی کے ساتھ میں کہ توڑ کو ایسا چنگے کوئی نہیں مجھے بھی بھی لیتے موجہ میں ساڑیاں. وہ سیلاب آیا نا تو لوگ سامان اٹھانے کے لیے بھاگ رہے حال حال. تو میرا سیدھے گارج ہکو حکا اس حکا چاہے تو بنتے جا بیٹھا دا غریبی دا سوادی اج جایا ہے شاید کوئی نہیں جڑی روڑ جا. تو وہ مجھے حسرت سے کہہ رہا اتنا بڑا آدمی دنیا کا اللہ کا فضل ہے، نیک آدمی ہے اور ماشاءاللہ سارا کاروبار اس نے سود سے نکال لیا ہے، اس کا جہاد عظیم ہے. پہلا آدمی تھا جو اتنے بڑے لیول پر جس نے اپنے آپ کو سود سے نکالا. تو کہنے لگا مولانا صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم اپنی اس دنیا سے خود کب نفع اٹھائیں گے. تو ریس نہ لگاؤ، جاگنگ کرو، مزے سے رہو. چھوڑ کے جب چلے جانا ہے تو کیا فساد پڑا ہوا ہے. تو حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. بادشاہوں کی نہ بنی، کمانے سے کہیں بھی نہیں روکا، کمانے سے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نوجوان کو دیکھتے نا بڑا عبادت گزار ہے تو بڑا ان کو جچ جاتا. پھر پتہ چلتا دنیا کا کام نہیں کرتا تو فرماتے یہ بھی کوئی آدمی ہے. نظروں سے گر جاتا تھا. روکا نہیں ہے، ریس نہ دوڑ نہ لگاؤ، دوڑ نہ لگاؤ. پھر میں نہیں چلو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی دنیا سے خود تو نفع اٹھاؤ. تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا کو آخرت کے لیے ذات راہ بناؤ. حضرت امام زین العابدین کے پاس کوئی سائل آتا نا، سائل کہتے مرحبا 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 مرحبا. بھائی تیری بڑی مہربانی، تیری بڑی مہربانی، اگر تو نہ آتا
تو میں نے کچھ اپنا سامان آخرت میں بھیجنا تھا تو میرا سامان کون لے جاتا؟ مرحباً بمن حمل زادی الی الآخرہ، میں تیرے قدموں تلے پر بچھاؤں کہ تو میرا سامان لے کے آخرت میں پہنچا دے گا۔ اللہ رزق دے تو خرچ کرنے کے حوصلے پیدا کروں گا۔ صرف دیکھو زکوٰۃ کا آخری درجہ کہ بھائی زکوٰۃ دے دیتی جان چھوٹ گئی، زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، نہ اس کو بخیل کہہ سکتے ہیں نہ سخی کہہ سکتے ہیں، وہ بچکار لسان نہیں۔ زکوٰۃ سے اوپر دو گے تب سخی کہلاؤ گے۔ اور ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحیح، اور اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم میں جنت الفردوس میں بخیل کو داخل نہیں کروں گا۔ ساری زندگی ہیک ٹانگ سے کھلو کے بندگی کرے، اگر وہ بخیل ہے تو جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ شیطان نے کہا مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے کوئی ڈر نہیں لگتا چاہے تہجد گزار ہی کیوں نہ ہو، کہ پتہ نہیں اپنی سخاوت کی وجہ سے کب بخشا جائے، اور اس پر امید ہے کہ اس کا بخل اس کو لے جائے گا ایک دن جہنم میں۔ ایک ہوتا ہے بخیل کہ اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، اوروں پہ خرچ کرتے اس کا ہاتھ بند ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے شحیح، یہ بخیل دا بھی دادا ہے کہ صرف گن تو خوش بیٹھا لکھ ہو گیا، ہوں 10 لاکھ ہو گیا، ہوں کروڑ ہو گیا، ہوں 50 کروڑ ہو گیا، ہوں 1 ارب ہو گیا تو 6 ہویا تو آپ قبر جا پیا۔ یہ بخیل کا بھی دادا ہے، شحیح ہے، نہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے نہ اوروں پہ خرچ کرنا ہے۔ اگر اللہ رزق دے تو جھکی پھوک تماشا ویز ہے، یہ تو وہ سودا ہے۔ ہمارے بزرگ سے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بادشاہوں میں ایسی سخاوت نہیں دیکھی جیسے شخص میں نے سخاوت دیکھی۔ میری زندگی کے 13-14 سال اس کے ساتھ گزرے ہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ دنیا میں نے ایسا سخی نہیں دیکھا۔ میں نے گھومن کے شاید نہ تھوڑے بڑے بڑے ہومن، میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ تو اس سے ایک دن ایک شخص نے کہا، وہ بھی ہمارا ساتھ، حضرت یہ سارا خرچہ کہاں سے چلتا ہے؟ تو فرمانے لگے تو اپنا سب کچھ لگا دے، پھر تجھے بھی پتہ چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے۔ لاونا کچھ ہے نہیں، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ آگے چوکھا چوکھا، تو اپنا سب کچھ لگا دے، پھر تجھے بھی پتہ چل جائے گا کہاں سے چلتا ہے۔ ہو تو اللہ رزق دے، خرچ کرو، بخیل نہ بنو، سخی اللہ کو۔ آپ سامری کا نام سنیں، اور جس نے سب کو بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب کو قتل کرو، سارے قتل کیے۔ تو جب سامری کو قتل کرنے لگے اللہ کہ چھڑ دے، انہوں آپ ہی مرن گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ جڑا مڈ تے جڑ انہوں آکھی جانا چھڑ دے تو باقی سارے بٹا چھڑے نہیں۔ تو اللہ نے کہا سخی ہے، میرا دل نہیں کر رہا سر لاما، انہوں آپ ہی مرن دے۔ کافر تھا کافر، اور اس کی سخاوت اس کو قتل سے تو بچا گئی، دوزخ سے نہیں بچ سکتا لیکن قتل سے تو بچ گیا۔ تو مسلمان اگر سخی ہوگا تو اللہ رزق دے تو خرچ کرنے کے حوصلے پیدا کرو۔ اولاد میں سکھا رہے ہیں تیرا میں ہوں اکاؤنٹ کھلا دیتے تو اپنے پیسے جوڑی رکھے گا، بچا بچا کے رکھی رکھے گا، تیرے بھی سہجا پیسے کٹھے ہو جاتے، وہ بھی کرما لوا جوڑی رکھتا ہے۔ پہلے صرف شیخ بدنام تھا، تو ہر آدمی شیخ بنا ہوگا۔ بخل، یہ تینوں حضرات آ رہے تھے مکے سے مدینہ جا رہے تھے، عبداللہ بن جعفر، حسن، حسین، تینوں۔ راستے میں بھوک لگی، ایک بڑھیا کا خیمہ دیکھا، کاما ہم مسافر ہیں، کھانے کو مل جائے گا؟ تو بیٹا یہ بکری ہے، کر دو ذبح۔ کہا تو کچھ اور بھی ہے تیرے پاس؟ کہنے میری ایک بکری ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر ہم نہیں ذبح کریں گے، تیرے کیا بنے گا؟ تو بیٹا مہمان میرے دروازے سے آج تک کبھی بھوکا نہیں گیا، یہ میرے لیے موت ہے کہ تم یہاں سے بھوکے، کرو ذبح، اللہ مالک ہے، رزق کوئی بکری تو پہ آ جائے۔ انہوں نے ذبح کی، کھا پی لی، کہنے کہ اماں کبھی مدینے آؤ نا تو ہم سے مل لینا۔ وہ چلے گئے، اس کا خامد آیا شام کو، بکری ہے، بکری کتنے؟ میں تو کھوا چھڑ دی، چلو بڑا اچھا کیا۔ اور رزق والا اللہ، رزق تو اللہ کے خزانوں میں۔ اور جب بھائی بھوک تو بابے اکاؤنٹ چلیے مدینے ڈھونڈیے، تو دونوں چل پڑے مدینہ۔ ایک جگہ سے گزرے تو امام حسن کی نظر پڑ گئی، کہا اماں مجھے جانتی ہو؟ کہا پتر نہیں۔ کہا میں وہی تیرا مہمان ہوں۔ تو اپنے نوکر کو بلایا، ہاں بھائی اس کو 1000 بکری دے دو اور 1000 درم دے دو اور میرے بھائی کے پاس بھیج دو۔ تو 1000 بکری، 1000 درم اور بھیج دیا حسین کے پاس۔ تو انہوں نے دیکھا، پہچانا، کا بھائی صاحب نے کیا دیا؟ کہ 1000 بکری، 1000 درم۔ تو انہوں نے فرمایا 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ درم۔
تو انہوں نے فرمایا خادم سے اس کو 1,00,000 درہم دے دو، 1,000 بکری دے دو اور عبداللہ کے پاس بھیج دو۔ عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ کہا 1,00,000 درہم اور 1,000 بکری۔ تو اپنے خادم سے کہا اس کو 2,000 بکریاں دے دو اور 2,00,000 درہم دے دو۔ پھر کہنے لگے اماں اگر تو میرے پاس پہلے آتی نا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دیتا، لیکن میں اپنے بڑے بھائیوں سے آگے نکلنا نہیں چاہتا۔ اللہ رزق دے پھر ایسے لگاؤ، ورنہ ہر مل کے بعد نئی مل، ہر پروجیکٹ کے بعد نیا پروجیکٹ، تو سارا سال بھوکے رہ جاتے ساری حیاتی ہے۔ تو اللہ پہ خرچ کرنے کا حوصلے کب پیدا ہوگا؟ سخی اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے۔ ایک شخص ہے یا رسول اللہ میں فقیر ہوں میری مدد تو کریں۔ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو دکاندار پاس چلے گا میرے نام پہ قرضہ پہ لے لے میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو انصاف تو نہیں ہے، آپ کے پاس ہے تو آپ دیں، نہیں ہے تو آپ اپنے اوپر قرضہ چڑھا کے دے رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں۔ تو ہمارے نبی کے چہرے پر ناگواری کا اثر آ گیا۔ تو ایک صحابی عبداللہ بن حذیفہ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اے عمر جی پہ سنے جے انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا، ٹھوکی آؤ تے عرش والے تو تنگی دا ڈر نہ کرو۔ تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گیا، آپ نے کہا بہذا عمر تو میرے رب نے بھی مجھے یہی کہا ہے۔ اللہ رزق دے تو پروجیکٹ نہ سوچتے جاؤ، اللہ کے آگے بھی پروجیکٹ بنو نا، اگے میں تو کیسا کر لو۔ حیثم رحمۃ اللہ علیہ چلے سفر میں، دیکھو بخل انسان کی فطری چیز ہے اور سخاوت کو لانا پڑتا ہے، سخاوت کو لانا پڑتا ہے۔ حیثم رحمۃ اللہ علیہ چلے سفر میں، ایک خیمے پر پہنچے تو ایک خاتون بیٹھی تھی، کہا بہن مسافر ہوں کھانا ملے گا؟ کہا ضرور ملے گا۔ تو جلدی سے بکری کو کاٹا، ذبح کیا، پکایا، سامنے رکھا تو اس کا خامد آ گیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا جی مسافر ہوں۔ کہا یہ کھانا کہاں سے ہے؟ کہا جی اس خاتون نے دیا ہے۔ وہ کہنے لگا تیرا بیڑا غرق ہو، تو مہمانوں نے کھوا کھوا میرا گھر اجاڑ چھڑیا۔ تو چپ کر کے بیچارہ اپنا کھاتا رہا۔ آگے چلے، اگلی منزل پر ایک خاتون بیٹھی، تو اس کا بہن میں مسافر ہوں، کچھ کھانے کو نہیں۔ پہلی منزل پر وہ جو خاتون تھی نا اس نے کہا کہ میرے گھر میں کوئی روٹی شوٹی نہیں، بھاگ جائے یہاں سے۔ تو اس کا خامد اوپر سے آ گیا، تو کہا بھی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں مسافر ہوں، کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو ہمیشہ مجھے مسافروں کے آگے رسوا کرتی ہے۔ پھر اس نے اس کے لیے بکری کاٹی، کھلائی، پکائی اور اس کے ساتھ معذرت بھی کی، اس کو آگے روانہ کیا۔ آگے گئے تو ایک خاتون ملی، اس نے کہا جی میں مسافر ہوں کھانا ملے گا؟ کہ ضرور ملے گا۔ تو اس نے ان کو بنا کے تیار کر کے آگے رکھا، تو کھا رہے تھے تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ تو وہ کہنے لگا روٹی کتوں کھا رہے ہیں؟ لگا جی یہ اس خاتون نے دی ہے۔ اگر تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو مہمانوں کھوا 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 میرا بوا پڑ چھڑے۔ تو کہنے لگے میرا ایک دم زور سے ہنسی نکلی۔ تو کہنے لگا کیوں ہنسے ہیں؟ وہ کہنے لگا پیچھے جو تھا نا اس کا الٹ دیکھا تھا، ادھر جو تھا نا عورت وہ تیرے جیسی تھی اور مرد اس عورت جیسا تھا۔ وہ کہنے لگا تو جو پتا بھی وہ کون ہے؟ کہنے کہ وہ میری بہن ہے، یہودی بہن ہے۔ تو بھائی سخی بنو ہیں، بخیل نہ بنو۔ اللہ رزق دے تو جنت کے راہیں طے کرو۔ دیکھو نا ٹاپ لسٹ کے 10 آدمی ہیں، ٹاپ، جن کو اللہ کے نبی نے کہا، جن کو کہتے ہیں عربی میں 10 مبشرہ، 10 جنتی، سارے صحابہ جنت، 10 کو ایک مجلس میں اجازت جنت کی خوشخبری۔ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں میں ایک بھی فقیر نہیں، 4 تو حکمران ہیں، خلفاء ہیں، اور ابو عبیدہ گورنر ہیں شام کے، اور سعد گورنر ہیں عراق کے، اور طلحہ اور زبیر، حضرت زبیر کے 1000 غلام تھے، غلام نوکر نہیں غلام، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحری جہاز تجارتی چلتے تھے۔ تو سعید بن زید یہ سارے اوپر کے لیول کے لوگ ہیں اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر اور مالدار لوگ تھے۔ ان کی دولت نے انہیں جنت تک پہنچایا ہے، نیچے نہیں لایا، اوپر پہنچایا ہے۔ ہماری دولت ہمیں کیوں پیچھے لے جا رہی کہ ہمارے اندر بخل اور کمانے کے طریقے غلط۔ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا ہے تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار قطر کا چھوڑا تھا۔ 1 دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے۔ آج کے حساب سے ضربیں تقسیم اگر خرباں تو بھی اتنے گل بچ جائے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے، اور کہا میں ان 10 سے راضی ہوں،
میں ان 10 سے راضی ہوں کہ جو ان کے بارے میں دل میں بغض لے کے مرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ہیں جن کا احرام موت تک چلے گا، یہ نہیں کھولنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کر دو سارے بھائی۔ اب اگلا سفر آپ کا مدینے کا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ آج یہ حج ہی کا تتمہ ہے، حج ہی کا تتمہ ہے کہ حج تو ہو گیا ہے، حج بھی باقی رہے، اعمال بھی باقی رہیں، زندگی بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو یہ انہی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اسی کے اندر یہ سارا مضمون چھپا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ پرسوں میرے خیال میں، یا پتہ نہیں ان کو پتا ہوگا، پتا جب 24 آج کیا 22 ہے، تو پرسوں آپ حضرات چلے جائیں گے ادھر مکہ ٹاور میں، ادھر کوئی ایسا جگہ نہیں جہاں مل بیٹھیں، ایسی مدینہ میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مل بیٹھیں، تو لہذا اور کل میں میری یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات کس وقت میں جمع کیا ظہر، کل ظہر میں آپ دوبارہ تشریف لے آئیں تو مدینے سے متعلق تھوڑی میں بات کر دوں گا۔ یا اللہ، اس عرفات میں تو نے اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو سنا، ہم تو نمبر 2 قسم کے لوگ ہیں، ہماری بھی سن لے میرے مولا، ہماری بھی سن لے میرے مولا، ہماری بھی سن لے میرے مولا۔ یا اللہ، جتنے ہم میں مر گئے ان کو جنت دے دے، جو ایمان پہ چلے گئے جنت دے دے، جو ہماری تجارت کو سود سے پاک کر دے، ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں مالداروں کو سخی کر دے، ہمارے غریبوں کو خوددار کر دے، ہماری عورتوں کو پردہ دار کر دے، ہمارے نوجوانوں کو حیا والا کر دے۔ یا اللہ، تو غریب و امیر میں محبت پیدا کر دے، عرب و عجم میں جوڑ پیدا کر دے۔ اے رب کریم اللہ، اے رب کریم اللہ، یہ جو میں عرفات محشر کا منظر یاد کروا رہا ہے، ایک دن تو ہمیں اٹھائے گا ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، اور تو ہمیں کھینچ کے محشر میں کھڑا کرے گا، پھر تو بھی آئے گا، ترازو بھی آئے گا، پھر جنت بھی آئے گی، اور پھر دوزخ بھی آئے گی، اور پھر تیرے عرش سے تیری صدا آئے گی، آج مجرم الگ ہو جاؤ، وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، اس پکار پر تو بڑے بڑے نیک آدمی زمین پہ گریں گے، ہم تو ہیں ہی پہلے کے مجرم۔ یا اللہ، یا اللہ، تو اگر ہمیں ہتھ کڑی نہیں لگائے گا تو تیری شان میں کون سی کمی آئے گی؟ یا اللہ، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، یا اللہ میں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، یا اللہ میں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا۔ اے رب کریم اللہ، جب تو بلائے ایمان والے آ جاؤ، تقوی والے آ جاؤ، علم والے آ جاؤ، جب تو بلائے پاک دامن عورتیں آ جائیں اور پاک دامن مرد آ جائیں اور میرے چاہنے والے آ جائیں اور میرے عبادت گزار آ جائیں، ان میں تو ہمارا نمبر نہیں آئے گا، ان میں تو ہمارا نام نہیں آئے گا میرے مولا۔ یا اللہ، تیری عزت کی قسم، اتنی بات ضرور ہے، ہمیں تیرے نیک بندوں سے پیار ہے۔ یا اللہ، تو یہ اعلان بھی کر دینا، جو میرے بندوں سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ کتے کمینے ہیں، وہ بھی آ جاؤ، شاید ہمارا نمبر بھی لگ جائے، ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کھڑا کر دینا۔ یا اللہ، ہم اگلی صف مانگتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پیچھے بے شک کھڑا کر دینا اور ہمیں عرش کے نیچے سے نکال نہ دینا۔ یا اللہ، یہ دھکا نہ دینا کہ ہم سورج کی آگ میں تپ رہے ہوں اور نیچے زمین کی آگ ہو اور پھر فرشتے توپ ڈالیں اور ہتھکڑیاں ڈال کے آگ میں ڈالیں، وہ تیری دنیا کی آگ نہیں برداشت کرتے، ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، نہ ڈالنا۔ یا اللہ، نہ، یا اللہ، یہ کام نہ کرنا میرے مولا، شرمندہ بھی نہ کرنا، رسوا بھی نہ کرنا، دوزخ میں بھی نہ ڈالنا۔ یا اللہ، یا اللہ، تیرا بڑا دربار ہے اور آج تو کہہ رہا ہے
लाओ बारिश के कतरों के बराबर गुनाह, और लाओ दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह, और लाओ रेत के जर्रों के बराबर गुनाह, और लाओ गर्दिश अय्याम के बराबर। हम लेकर आए हैं गुनाह, तो कहना मैंने माफ कर दिया, जाओ मैंने माफ कर दिया, जाओ मैंने माफ कर दिया। और हमें दरवाजे अर्श के खोल, आसमान के खोल, और हमें प्यार से देख, हमें मोहब्बत से देख, और अपने फरिश्तों से कह तो दे ये मुझसे क्यों रो रहे हैं, ये मेरे आगे क्यों रो रहे हैं। और वो आगे तुमसे कहेंगे ये तेरे लिए रो रहे हैं, फिर तो उनको कह देना मैंने इन्हें माफ कर दिया, फिर तो उनको कह देना मैंने इन्हें माफ कर दिया। और मेरे मौला महशर के दिन जब नबियों का पानी खुलेगा हौज का, तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह तेरे नबी का फरमान पहुंचे कि तेरे नबी के प्यारे सहाबा खड़े होकर उम्मत को पानी पिलाएंगे और तेरा नबी भी पिलाएगा। या अल्लाह जिन पर तेरी खास नजर होगी ना, वो तेरे नबी के हाथों पानी पिएंगे। या अल्लाह अपने आप को देखें तो हम खंजीर से बदतर हैं, पर हम तेरी रहमत को देख कर कह रहे हैं या अल्लाह नाराज हो जाना, हमें अपने नबी के हाथों से पानी पिलाएंगे। बात बड़ी बन जाएगी। जब तेरा नबी अपने हाथों से पानी पिला दे, न उसकी शान में कमी आएगी, न तेरे खजानों में कमी आएगी, पर हमारा काम बन जाएगा। हमें उसके हाथों से पानी अता फरमा, हमें उसके हाथों से पानी पिलवा, हमें उसके पीछे जगह अता फरमा। जब वो पुल सिरात से उम्मत को गुजरवाएगा तो वहाँ खड़ा होके कहेगा रब्बे सल्लिम सल्लिम, अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा। इल्म के चिराग जला दे, हमें कोई हसन जैसा दे दे जो अपने आप को कुर्बान करके उम्मत को जोड़ के दिखा दे। ऐ रब्बे करीम अल्लाह, हम तेरे फकीर बंदे हैं, हमें नहीं पता हमने क्या मांगना था, हमें नहीं पता हमने क्या मांगा है, पर हमें ये पता है कि तेरे सिवा कोई सुनने वाला नहीं, और तेरे सिवा कोई जानने वाला नहीं, और तेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं, और तेरे सिवा कोई हमारी जरूरतों को बेहतर समझने वाला कोई नहीं है। ऐ रब्बे करीम अल्लाह, हमारी दुनिया भी अच्छी कर, हमारी आखिरत भी अच्छी कर, तुझे तेरे महबूब के आंसुओं का वास्ता। मौला हम तुझसे फिरदौस मांगते हैं, तेरी रहमत के तुफैल मांगते हैं, हम सबसे राजी हो जा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत